السلام علیکم۔ پٹرول کی قیمت میں اضافہ، واپس لو واپس لو واپس لو۔ آپ یقین کریں یہ جنگ سے بھی بڑی بات ہمارے لیے ہو گئی ہے۔ ہر ملک نے اپنا اپنا حساب کرنا ہے نا، ہر ملک نے۔ ہم اخلاقی حمایت کر رہے ہیں، ایران کی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم کیا ہے حکومت نے۔ آج جب صبح لوگ اٹھے ہیں، ظاہر رات کو 12 بجے ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو آج جب صبح لوگ اٹھے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ پٹرول ایک تو مل نہیں رہا اور دوسرا 55 روپے لیٹر۔ او مائی گاڈ، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا۔ ڈیزل بھی 55 روپے، حساب برابر رکھا ہے انہوں نے، اور پٹرول بھی 55 روپیہ، اور لیوی اس سے بھی زیادہ 105 روپے لیوی ٹیکس ہوتا ہے، ٹیکس چور بازاری۔ اچھا سر جی، اس اضافے کو ہم بالکل نہیں مانتے۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں آپ کو کیوں نہیں مانتے۔ 2 دن پہلے حکومت نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 28 دن کا، 1 مہینے کا پٹرول موجود ہے، ڈیزل موجود ہے۔ تو جب 1 مہینے کا آپ کے پاس پٹرول اور ڈیزل موجود ہے، اور ابھی جنگ کو آج 8واں دن ہے، ٹھیک ہے، تیل کی سپلائی آ رہی تھی، تو آپ نے یہ یکدم تیل مہنگا کیوں کیا آپ نے مہنگا؟ آپ 28 دن تو انتظار کر لیتے۔ پوری دنیا میں یہ مجھے ٹیلی فون آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرا چینل اوورسیز میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کچھ سینٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ سینٹ ہوتی ہیں پیسے ایسے، مثلا 1 روپے ہے نا، اس میں سے 5 پیسے کا اضافہ ہو گیا، یہ ہوا ہے۔ انہوں نے حد مکا دی ہے، 55 روپے، 55 روپیز۔ یار یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ نامنظور ہے؟ 1 ہفتہ پہلے اسی حکومت نے کہا ہے کہ ہمارے پٹرول کی مد میں پی آئی اے میں خسارہ ہوا، ریلوے میں خسارہ ہوا، فلانے میں خسارہ ہوا۔ پٹرول کی مد میں پاکستان نے 90 ارب کمایا ہے، جی 90 ارب کی منافع کمایا ہے، منافع۔ یہ ایسے ظالم ہیں یہ لوگ، یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو عوام کی خدمت کرتے ہیں، کوئی خدمت نہیں، یہ چلاکیاں کرتے ہیں، چلاکیاں، دھوکے بازیاں کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں۔ ابھی کوئی ایشو اٹھا دیں گے، اب پٹرول بڑھایا ہے نا، کوئی نیا ایشو اٹھا دیں گے، جناب دھماکہ ہو گیا یہ وہ، تاکہ عوام کی توجہ ادھر جائے۔ ادھر جو آپ نے عوام کا خون اور پسینہ نکال دیا ہے، پوری دنیا میں آپ مثالیں دیتے ہیں کہ جی رمضان میں اور ایسے تہواروں کے موقع پہ پوری دنیا میں ہر چیز سستی ہوتی ہے، تو آپ کے اوپر وہ لاگو نہیں ہوتا؟ آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتا کہ آپ چیزیں سستی کریں؟ پھر 90 ارب روپے کا پرافٹ آپ نے کمایا ہے، اب میرے خیال ہے آپ نے 190 کا کمانا ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جنگ کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ بھی میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں۔ آئی ایم ایف کا وفد 3 دن پہلے یہاں سے گیا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم ادھر پہنچ رہے ہیں، جو ہی ہم امریکہ پہنچتے ہی اب میں اطلاع کر دی جائے کہ پٹرول اور ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا۔ کیونکہ جو آئی ایم ایف کو قسط ملتی ہے نا، باقی چیزوں کا تو یہ جی ٹیکس ہے، فلانا ہوٹل کا ٹیکس ہے، فلانا ٹیکس ہے، اس میں نہیں، ادھر ملتی ہے۔ آج سے ٹیکس جمع ہونا شروع ہو گیا نا، رات 12 بجے انہوں نے مہنگا کیا ٹیکس شروع۔ اب اوپر کی جو قسط ہے یہ آئی ایم ایف کو جائے گی۔ یہ میں 100% آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ پٹرول جنگ کی وجہ سے مہنگا نہیں ہوا، یہ پٹرول آئی ایم ایف کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے۔ میں 100% آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس دن آئی ایم ایف آیا تھا میں نے کہہ دیا تھا کہ جناب ہون پاکستان میں خیر نہیں ہے، گیس بھی مہنگی ہوگی۔ یہ ادھر گورنمنٹ کو نا نقد چیزیں ملتی ہیں، بجلی میں بھی مہینہ لگ جاتا ہے، پٹرول تو انہوں نے رات کو بڑھایا اور اب ان کا ٹیکس ملنا شروع ہو گیا۔ آج جتنے لوگ اربوں روپے کا پٹرول ڈالیں گے اس میں کھربوں روپے کا ٹیکس ہوگا۔ اور اس حکومت کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کا ریلوے خسارے میں جا رہا ہے، پی آئی اے آپ نے 10 ارب کا خسارے میں بھیج دی ہے، اور آپ نے عوام کا خون پسینہ نکالا ہے۔ 336 روپے ریٹ،
ڈیزل کا اور 324 روپے پیٹرول کا، کیسے لوگ برداشت کریں گے؟ اور آپ نے روزوں میں یہ بم گرایا ہے، روزوں میں۔ آج ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم اور کوئی بات ہی نہ کریں، صرف ایک یہ حکومت بات کر لینا۔ آج تک آپ دیکھ لیں گے جب سے یہ حکومت آئی ہے، انہوں نے نہ ایم پی اے کی تنخواہ کم کی ہے، نہ ایم این اے کی ہے، نہ وزیروں کی ہے، نہ مشیروں کی ہے۔ اپنے عللے تللے ان کے جاری ہیں۔ کیوں نہیں یہ سرکاری ملازمین کو مفت پیٹرول کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں جی مفت پیٹرول سرکاری ملازمین کو؟ وہ آپ واپس لیں اور ہماری یہ قیمتیں واپس لیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب واپس لیں۔ ایک دفعہ آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب نے 1 روپے پیٹرول کم کیا تھا، آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے۔ یہ دوستو جب تک آئی ایم ایف ہے آپ کو سکون نہیں ملے گا، ادھر نہیں ملے گا، بالکل نہیں ملے گا۔ پیٹرول نہیں ہے، اوپر سے جان کے انہوں نے شارٹیج کر دی ہے کہ اگلے ہفتے اور مہنگا ہوگا۔ بھئی آپ کم از کم مہینے کے بعد مہنگا کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگ کی وجہ سے مہنگا ہو رہا ہے۔ تو یہ پکا یقین ہے کہ یہ پیٹرول جو ہے یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے، یہ ہمیں نامنظور ہے، نامنظور ہے، نامنظور ہے۔ اور حکومت یہ ذہن میں رکھ لے کہ دنیا میں جو انقلاب آتے ہیں نا، یہ مہنگائی، بے چینی، بدامنی، کبھی بھی عوام نکل پڑیں گے نا، وہ سمجھو پیٹرول چھڑکا پڑا ہوتا ہے، اس کو تیلی دکھانی ہوتی ہے، تو پھر حکومتیں نہیں رہتی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں اگر آپ ناانصافی کرتے ہیں۔ آپ مانیں کہ آپ نے 90 ارب ڈالر جو کمایا ہے پچھلے مہینے پاکستان کے پیٹرول سے، کیوں کمایا ہے آپ نے؟ عوام سے کمایا ہے نا۔ یہ حکومت ہے، کوئی دکان ہے؟ یہ کوئی ڈیسنٹ سٹور ہے یہ کہ آپ ادھر اپنا سامان 10 روپے کا لے کے 12 روپے کا بیچیں گے؟ حکومت تو ہمیشہ سبسڈی دیتی ہے، نواز شریف کی حکومت سبسڈی دیتی رہی ہے، ہر چیز میں دیتی رہی ہے۔ نواز شریف تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جو قیمتیں میں نے لگائی تھیں کاش وہ واپس آ جائیں۔ ابھی کشمیر میں انہوں نے خطاب کیا ہے قیمتوں کے حوالے سے۔ تو یہ حکومت کی ناکامی ہے، آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا گیا ہے، اور اس کو چیلنج کیا جائے ہائی کورٹ میں اور اس کو واپس لیا جائے، تحقیق کی جائے کہ کیا انہوں نے 90 ارب ڈالر کمایا ہے پچھلے مہینے پیٹرول سے؟ ایک بات۔ دوسرے ان کے پاس 1 مہینے کا پیٹرول پڑا تھا، انہوں نے کیوں مہنگا کیا ہے؟ وہ تو سستا آیا تھا نا جو 1 مہینے کا پڑا تھا۔ ظلم ہے دوستو، ظلم ہے۔ ابھی یہ گیس بڑھائیں گے اور ابھی کوئی آج شوش ابھی چھوڑیں گے، دیکھ لینا، کہیں گے او فلانا جی دھماکہ ہو گیا، ہم نے افغانستان تباہ کر دیا اور یہ وہ، اس کے بعد یہ ادھر توجہ ہٹانے کے لیے بس نامنظور، 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 بالکل۔ جی دوستو، پیٹرول ڈیزل کے بعد ویسے مزہ نہیں آیا، حکومت مزہ نہیں آیا۔ رمضان میں آپ نے ہمیں ذلیل کرایا ہے، ذلیل کرا رہی ہے عوام حکومت کو۔ جو حکومت کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں نا وہ ذلیل ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہور دیو انہوں نے ووٹ جی۔ اب آگے ہیں سر جی، ثالثی کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں جی لوگ بہت زیادہ۔ چین نے پورا زور لگانا شروع کر دیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی کرائی جائے۔ اسرائیل کتنے؟ اصل تو امریکہ منحوس ہے، امریکہ، ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کرائی جائے۔ چین، سعودی عرب، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، روس، یہ سب جی آ گئے ہیں کہ جناب اب یہ جنگ بند کی جائے، اب جنگ مزید نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے نا اب روس کی اور یوکرین کی لگی ہوئی ہے، وہ ہفتے میں ایک دن کوئی ایک میزائل پھینک دیتے ہیں۔ ادھر کیا ہو رہی ہے؟ ہزاروں میزائل روزانہ کی بنیاد پہ، اور عوام مار رہے ہیں۔ 20 سکول تباہ ہوئے ہیں ایران کے اندر، 10 ہسپتال تباہ ہوئے ہیں ایران کے اندر۔ تو اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ امریکہ کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے اسرائیل نے پہلے فلسطین کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کی ایک بلڈنگ نہیں ثابت رہنے دی، اور اب آ گئے منحوس کے جناب ہم فلسطین کی جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔
بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ امریکہ جو متاثر ہو رہا تھا نا ایبسٹین فائل سے، ایبسٹین فائل نابالغ بچوں کو جو اس نے زیادتی کی تھی، اس کی جناب ایک عورت تھا، وہ بڑی ہو کے اس نے الزام لگا دیا ٹرمپ کے اوپر۔ 13 سال کی کہتا ہے میں تھی تو مجھے ٹرمپ نے زیادتی بھی کی تھی اور مجھے مکے بھی مارے تھے اور بالوں سے گھسیٹا تھا، اور اس نے یہ کیس کر دیا ہے۔ اور انہی چیزوں سے بچنے کے لیے ٹرمپ جو ہے وہ ان کی ناجائز حمایت کر رہا ہے، اسرائیل کی۔ اسرائیل جو کہ خود ناجائز بچہ ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میزائل جو امریکہ نے رات کو یہ تسلیم بھی کیا ہے کہ یہ جو میزائل پھینکے جا رہے ہیں میرے اوپر اور یہ جو نشانے تاک تاک کے لگائے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ان کا ریڈار سسٹم تباہ ہو گیا امریکہ کا، CIA کی بلڈنگیں تباہ ہو گئی ہیں، اور امریکہ کا جو ٹھکانہ تھا وہاں پہ انہوں نے نشانے لگائے ہیں۔ تو اب امریکہ نے یہ الزام لگایا کہ ان کو روس اور چین جو ہے وہ نشانے اور سیٹلائٹ مہیا کر رہا ہے، جس سے یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ بہرحال امریکہ اس وقت پھنس چکا ہے، وہ فیس سیونگ چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ آئے جو مجھے کہے کہ بس کر بھائی بس کر، ٹھیک ہے۔ اور میں عاصم منیر صاحب کو بھی یہی کہوں گا، شہباز شریف صاحب کو بھی یہی کہوں گا کہ ایران کی جنگ بند کرانے میں آپ اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ ایران امریکہ کو کہو کہ تم زیادتی کر رہے ہو اور یہ بند کرو، اس کو 2 دن کا الٹیمیٹم دو، ان کو جی بند کرو ورنہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے۔ ہاں، سفیر کو اس کو کہو کہ بھئی جاؤ، آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، فی الحال آپ ہمارے ملک سے جائیں۔ حالات کا بہانہ کریں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کتنے 35 بندے تو پاکستان میں مارے گئے ہیں۔ اور دوسرا جناب علی آپ کو تازہ ترین خبر بتا دیں کہ ایران نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ نئے میزائل مارے ہیں۔ یہ آج 8ویں روز کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ 115 کے قریب کویت میں مارے ہیں اور قطر میں مارے ہیں اور سعودی عرب میں مارے ہیں۔ وہ کوئی رعایت نہیں کر رہا، بالکل کوئی رعایت نہیں کر رہا کہ یہ جناب، اور اسلامی ممالک جو ہے ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا ہے امریکہ سے، اور قطر پیچھے ہٹ گیا ہے، اور دبئی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹیں اور اپنی زندگی بچائیں، اپنی زندگی دوسروں کے لیے جان نہ قربان کریں۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے جی۔ اور اگلی سازی خبر ہے کہ آج خامنائی کو فوت ہوئے، شہید ہوئے، تقریباً 8واں دن ہو گیا ہے اور ابھی تک ان کی تدفین نہیں کی گئی۔ تو اس کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ جناب ان کو جناب وہ تدفین کیوں نہیں کی جا رہی۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا ہم کیا کریں کہ محفوظ طریقے سے کریں، کیونکہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بم امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر پھینک رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہی بم وہ ادھر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جنازہ کیسے ہوگا۔ بہرحال جنازہ جیسے 160 بچیوں کا ہوا ہے اس طریقے سے ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی روزوں کا مہینہ ہے تو اس میں اب اور ڈیلے تو ہو نہیں سکتا۔ کل امید تھی کہ یہ جنازہ کرتے جمعے والے دن، لیکن کل انہوں نے نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا جنازہ کرتے ہیں۔ بہرحال جنازے کے حوالے سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنازہ پڑھنا چاہیے جیسے بھی حالات ہو۔ تو باقی جناب علی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ فی الحال تو پٹرول نے جو ہے نا ہمیں بھی ڈھیلا کر دی ہے، ہر بندے کو۔ سرکاری ملازمین کے پٹرول مفت بند کرو، MNA MPA کے مفت پٹرول بند کرو، سینیٹر کے مفت پٹرول بند کرو، وزیروں مشیروں کے مفت پٹرول بند کرو۔ او مائی گاڈ سر جی، ادھر بند کر دیں تو یقین کریں ہمیں پٹرول مفت پڑے گا، لیکن نہیں، یہ کوئی انقلابی حکومت ہی کر سکتی ہے جس میں مریم نواز اور نواز شریف جیسے بندے کر سکتے ہیں۔ مجھے ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ اس حکومت، یہ جو شہباز کی حکومت ہے نا، یہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک تگڑا بیان نہیں دے سکتے۔ آج تک اس نے کون سے خطاب نہیں کیا؟ کوئی تگڑا بیان دے، کون سے خطاب کرے کہ گھبراؤ نہیں بھائی، میں ادھر ہی ہوں۔ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔